نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کی تعظیم میں کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تو رب کی غیرت اتنی تھی، رب سب سے بڑا غیور ہے، کہ جب تک مصر کے بازار میں ایک ایک جانور، ایک ایک شخص نہ بکا گیا تب تک رب نے قہر نہ ہٹایا۔ کیوں؟ وہ اپنی نبی کی عزتوں کے بارے میں بڑا ہی غیور ہے۔ جب حضرت یوسف کے لیے اتنا غیور ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ قدر یوسف دا معلوم ہو سی بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیاں نو۔ جنگ یمامہ کے موقع پر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کس بات پہ؟ ناموس رسالت کی بات پہ شہید ہوئے، تعظیم رسالت کی بات پر شہید ہوئے، جن میں کئی حافظ قرآن بھی تھے۔ اس بات سے کہ رسول اللہ کی عزت کی کیا اہمیت ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ غدار کے لیے معافی نہیں ہوتی، خطاکار کے لیے معافی ہوتی ہے۔ گناہگار کی معافی ہے لیکن خطاکار کی بھی معافی ہے، مگر غدار منافق کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جس انسان کو اتنا نہ پتا ہو کہ رسول اللہ کی عزت کی خاطر، ان کی تعظیم کی خاطر رب نے قرآن میں کون سی آیت نازل کی، کیا آیت نازل کی، غدار کی کیا سزا بتائی، وہ بندہ بھی اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا۔ یہ بھائی کون ہو تم، کیا جانتے ہو؟ تعظیم رسالت اتنی معمولی بات نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے گیا اسی کے لیے الفاظ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔